السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بقرة کی آیت نمبر 53 ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ اور جب، یا مراد ہے اور یاد کرو جب، یا اس واقعہ کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو آتینا دی ہم نے، یا دیا ہم نے، یا دی ہم نے، نہ ہم نے آتے دینا، آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، یہاں تورات کی بات ہو رہی ہے، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز. فرقان جو بالکل واضح فرق کرتا ہے. قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے. اور یہاں مراد پہلے کتاب کا ذکر ہو گیا تو اس لیے یہاں سے مراد معجزات ہیں. کتاب دیے اور معجزات دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، ہدایت پکڑ لو، ہدایت لے لو. یہ جو شروع میں تا ہے یہ سامنے والے کے لیے، مخاطب کے لیے، اور آخر میں واو اور نون جو ہے وہ سب کے لیے، تمام کے لیے. اور ہدایت تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پالو، ہدایت اختیار کر لو. یہاں دو اہم چیزوں کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، طور پہاڑ پر، جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے 40 راتوں کے لیے یا 40 ایام کے لیے. رات سے مراد کبھی کبھی پورا دن مراد ہوتا ہے، یعنی کہ ڈے اینڈ نائٹ، پورا 24 گھنٹے کا ہول ڈے قیام کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رات کا وقت. یہاں پر تھا 40 راتیں، یعنی کہ صرف رات نہیں بلکہ پورے دن، 40 دن 40 راتیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دیں، احکامات دیے کتاب کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے. الفرقان فرق کرنے والی چیز کو کہتے ہیں. ابھی پچھلی آیت میں گزرا تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے فرق کر دیا سمندر میں تمہارے لیے. فرق کر دینا وہاں پر ہم نے مراد لیا تھا پھاڑ دیا سمندر کو. سمندر کو پھاڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. سمندر کو بالکل خشکی سے بالکل علیحدہ کر دیا تھا. خشکی الگ ہو گئی تھی اور پانی الگ ہو گیا تھا، بالکل واضح فرق ہو گیا تھا. تو فرقان کہتے ہیں واضح فرق کرنے والی چیز کو. قرآن کا بھی یہ ایک معجزہ ہے، قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ قرآن کی جو ایک ایک آیت ہے وہ بالکل واضح فرق کر دینے والی چیز ہے. کسی آیت میں کوئی شک نہیں ہے. یہی ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. لا ریب ایک ہوتے ہیں شکوک، جمع ہوتی ہے، یہاں الفاظ استعمال کیا شک واحد، یعنی کہ پوری کتاب میں کوئی ایک شک بھی نہیں ہے، کسی ایک آیت میں بھی شک نہیں ہے، کسی ایک حکم میں بھی شک نہیں ہے. اور یہاں مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا ریب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں. تو فرقان معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، اور معجزے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسے ہی تھے کہ وہ حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کر دیا کرتے تھے. لعلکم تہتدون تاکہ انسان ہدایت پالے. اگر کسی کو کوئی شک ہے یا کوئی ایسے حالات پیش آ رہے ہیں جس میں انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ ڈھیٹ تھی، شک و شبہات میں پڑ جاتی تھی، بات نہیں مانتی تھی، تو ان کے لیے معجزات بہت زیادہ ضروری تھے. آج کل بھی ایسے لوگ ہیں
اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے. جب قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو سارے کے سارے شکوک و شبہات مٹتے چلے جائیں گے. انسان کا اللہ پر پکا یقین ہوتا چلا جائے گا، شریعت پر اور احکامات پر پختہ یقین ہوتا چلا جائے گا، اور انسان عمل کی طرف جلد سے جلد گامزن ہوتا چلا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.